اسلامک سٹوری انفو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کو عام الحزن یعنی کہ غم کے سال کے بارے میں ویڈیو بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال جو ہے وہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سال جو تھا وہ بہت زیادہ غم کا سال رہا تھا، اور وہ غم کا سال ان کے لیے کیوں رہا تھا اور اس کی کیا وجہ تھی، اس سال میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے تھے۔ تو وہ سارے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ تمام باتیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ یہ تمام اسلامی واقعات، اسلامی باتیں، یہ اسلامی جتنے بھی ہمارے مواد ہے اسلامی، اس سب کو ہمیں اپنی نسلوں تک پہنچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ مسلم امت جو ہے، مسلم امہ زوال پذیر ہو چکی ہے، اور یہ بدترین مسلم امہ کا زوال کا زمانہ ہے، بدترین زوال کا زمانہ ہے یہ مسلم امت کے لیے۔ تو اس لیے لہٰذا اپنی نسلوں کو بیدار کیجیے، اسلام کے ساتھ جوڑیے۔ تو آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے عام الحزن یعنی کہ غم کا سال۔ تو اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شب ابی طالب کی محصوری اور 6 سالہ مقاطعہ کے بعد یعنی کہ 3 سالہ قطع تعلقے کے خاتمے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اطمینان نصیب ہوا تھا وہ بہت جلد رنج و غم میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست حامی و ناصر اور شفیق چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی وفادار اور غم گسار اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ وفات پا چکی تھی۔ یہ دونوں صدمے آپ کو سن 10 میں باسط میں پیش آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں غمگسار ہستیوں کے سال وفات کے بارے میں تو تمام اہل سیر جو یعنی کہ تمام اہل راوی جو ہیں، مصنف جو لکھنے والے ہیں وہ متفق ہے، البتہ وفات کے مہینہ اور تاریخ کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب 15 شوال سن 10 نبوت کو فوت ہوئے، اور اس کے 1 مہینہ یعنی 5 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وفات پائی۔ لیکن حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابو طالب شب ابی طالب سے نکلنے کے 6 ماہ بعد فوت ہوئے، اور ان کے صرف 3 دن بعد حضرت خدیجہ حضرت گزین عالم جاویداں ہو گئیں۔ تو ان کی وفات میں جو ہے وہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ان کی جو وفات کا سال ہے وہ ایک ہی سال ہے۔ یہ اس میں تمام لکھنے والے راوی جو ہیں وہ متفق ہیں۔ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ابو طالب شوال یا ذی القعدہ سن 10 میں فوت ہوئے، اور ان کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رحلت میں 35 دن کا وقفہ ہے۔ جناب ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد مشرکین قریش کی مخالفت اور ایذا رسانی میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی، چنانچہ سن 10 نبوت سے 13 نبوت ہجرت مدینہ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنا سخت اور پرعشوب، اتنا دردناک تھا کہ اس کی تفصیل پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں کفار کے مظالم کا مقابلہ کرنا، دوسرے مظلوم مسلمانوں کی دلجوئی اور غمگساری کرنا، اور دعوت حق کو مسلسل جاری رکھنا، یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا انجام دینے پڑے تھے۔ بعض روایت کرنے والوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ مشرکین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی ایذائیں بھی پہنچیں۔ بیشتر واقعات اسی زمانے میں پیش آئے، کیونکہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے اثر و رسوخ اور اعلیٰ حیثیت کے پیش نظر ان کی زندگی میں مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ لیکن جو ہی ان دونوں ہستیوں کی آنکھیں بند ہوئیں، وہ وفات پائی، تو مشرکین قریش نے شرم و حیا کو بلائے تک رکھ دیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے لگے اور شرافت اور انسانیت کی تمام حدود پھلانگ گئے۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ
سن 4 نبوت اور سن 10 نبوت کی درمیانی عرصہ میں بھی بعض موقعوں پر مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نہ کسی صورت میں ستانے سے بالکل بھی گریز نہیں کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بس نہیں چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں پر ایسے ستم توڑے کہ ان کا حال پڑھ کر جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مشرکین کی ایسی ہی ستم رانیوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن آپ کے ایما پر اپنے شوہر حضرت عثمان غنی کے ساتھ حبش کو ہجرت کر گئی تھی۔ اس کا واقعہ آپ کو پچھلی ویڈیوز میں مل جائے گا اور اس ویڈیو میں آپ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کی ہجرت کے حالات و واقعات سن سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک بد نیت نے سرے بازار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر مٹی یا کیچڑ ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسی حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ کی ایک صاحبزادی، روایت میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم تھیں اور کچھ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں، آپ کا سر مبارک دھوتی جاتی اور ساتھ ہی فرتے رنج کے ساتھ روتی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسلی فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے جانے پدر رو نہیں، یعنی کہ اے باپ کی جان رو نہیں، صبر کرو، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے اور وہ اسے قریش کی دراز دستیوں سے مامون کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت سودا سے نکاح۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سودا سے نکاح بھی بیان کریں گے اور یہ تمام واقعات جو ہیں فاطمہ الزہرا کی حیات میں پیش آئے، ان کی جوانی میں پیش آئے، اس لیے فاطمہ الزہرا کی سیرت میں ہی بیان کیے جا رہے ہیں۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ گھر میں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ کی خبر گیری کا کیا انتظام ہو۔ سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ کی شادی خدیجہ کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر بار والی ہو گئی تھی۔ حضرت عثمان بن مظعون کی اہلیہ حضرت خولہ بنت حکیم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کا علم ہوا تو انہوں نے تحریک کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بنت زعمہ سے نکاح کر لیں، جو ایک سن رسیدہ قدیم الاسلام خاتون تھیں اور وہ اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر کی وفات کے بعد بیوگی کے دن کاٹ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز سے اتفاق کیا اور فرمایا میں سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے نکاح کرنے کے لیے رضامند ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کی وفات کے چند دن بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر بلا کر ان سے نکاح کر لیا۔ اکثر و بیشتر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی خاتون جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نکاح کیا وہ حضرت سودا بنت زمعہ تھیں، لیکن بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سودا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے ہو گیا تھا۔ حقیقت واقعہ کچھ بھی ہو، اس بات پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جو خاتون سب سے پہلے ام المومنین کی حیثیت سے حضور کے خانہ اقدس میں داخل ہوئیں وہ حضرت سودا بن زمعہ تھیں، کیونکہ حضرت عائشہ کی رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نہایت اعلیٰ و عرفہ کردار کی حامل تھیں۔ ان سے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خانگی معاملات کی طرف سے ایک اطمینان سا ہو گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حاتب بن عمر کو اپنی طرف سے مقرر کر دیا کہ وہ ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیں۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں، ان کی والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا جو انصار کے خاندان بنو نجارے سے تھیں۔ ان کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی سکران رضی اللہ تعالی بن عمر سے ہوا تھا۔ دونوں نے میاں بیوی دعوت حق کے آغاز میں ہی
مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ حبشہ کی طرف سے دونوں نے ہجرت کی اور حبش کی ہجرت اختیار کر کے وہاں سے چند برس بعد پھر دوبارہ مکہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطن پہنچ کر سفر آخرت اختیار کر لیا، یعنی کہ وفات پا گئے۔ ان کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ہی سودا کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ تکیہ کے سرہانے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، اس کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان قریب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ یہ خواب کچھ عرصہ بعد حرف بحرف پورا ہو گیا۔ حضرت سودا نہایت رحمدل اور کشادہ دست تھیں اور کچھ ہاتھ آتا تو وہ نہایت ہی دریا دلی کے ساتھ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرمایا کرتی ہیں کہ میں نے سوائے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی عورت کو جذبہ رقابت سے خالی نہ دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت سودا ساری عمر گھر سے نہ نکلیں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق عہد خلافت میں سن 62 ہجری میں وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، البتہ حضرت سکران کے سلب سے ایک فرزند عبد الرحمن تھے۔ انہوں نے جنگ جلولہ میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ اب ہم اس ویڈیو میں تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہم ذکر کریں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف۔ تو اس میں سفر طائف جو ہے اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ شفیق چچا اور غم گسار بیوی کے یکے بعد دیگرے رحلت نے اگرچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت غمزدہ اور محزون کر دیا تھا، اور مشرکین قریش بھی اپنی چیرہ دستیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت دل لیر ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ حق میں اپنی تبلیغی کوششوں کو کسی صورت میں ترک کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے جنوب مشرق میں تقریباً 50 میل کے فاصلہ پر طائف ایک شاداب مقام ہے۔ وہ اپنی زرخیزی، باغات کی کثرت اور سرسبز چراگاہوں کی وجہ سے عرب کی ملکہ کہلاتا ہے۔ جب آفتاب اسلام فران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا اور اس وقت طائف پر بنو ثقیف کے اثر و اقتدار کا علم لہرا رہا تھا۔ ان میں عمر بن عمیر بن عوف ثقفہ کا خاندان طائف کا حکمران تھا۔ عمر کے 3 بیٹے تھے اور یہ تینوں بیٹے اپنی ریاست و عمارت کی داغ جو تھی اس پہ اپنے آپ کا اپنا روب و دبدبہ جو تھا وہ اس کو بٹھا رکھا تھا۔ انگور کے سرسبز باغات اور زرخیز زمینوں کی بے حساب آمدنی نے ان کا دماغ آسمان پر چڑھا رکھا تھا۔ نشہ پذیر وہ اس قدر بدمست وہ نشے میں اس قدر تھے کہ کسی دوسرے کو اپنی خاطر میں ہی نہ لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کی شدید مخالفت اور شر انگیزوں کو دیکھ کر سوچا کہ اگر طائف کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ دعوت حق کو قبول کر لیں تو اسلام کو زبردست تقویت حاصل ہو جائے گی اور ان لوگوں کو آنت و حمایت سے دعوت حق جو ہے وہ نہایت تیزی سے پھیلائی جا سکے گی۔ چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے طائف کے لیے پیادہ یعنی کہ پیدل ہی روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند پایہ جو صحابی تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے قبیلہ بنو بکر اور بنو قحطان کو پیغام حق سنایا، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں انتہائی سرد مہری اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب طائف پہنچے اور تینوں ثقفی رؤسا جو تھے انہوں نے ان کو دعوت توحید دی۔ وہ اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بجائے درہم برہم ہو گئے اور ان میں سے ایک نے طنز آمیز لہجے میں کہا، خدا نے تمہیں رسول بنا کر اپنے ہاتھ سے کعبہ کا غلاف پرزے پرزے کر دیا ہے، یا بروایت دیگر تجھے پیغمبر بنا کر خدا نے گویا اپنے گھر کا ہی پردہ چاک کر دیا ہے۔
میں تو کعبہ کے سامنے اپنی داڑھی منڈوا ڈالوں گا اگر خدا نے تجھے اپنا پیغمبر بنایا ہو۔ ایک تیسری روایت میں الفاظ جو ہیں وہ کچھ یوں منسوب کیے گئے ہیں کہ کعبے کے پردے نوچ ڈالوں گا اگر اللہ نے تجھے رسالت سونپی ہے تو۔ جو دوسرا تھا وہ تمسخر آمیز لہجے میں یوں بولا، کیا خبر کہ خدا کو تیرے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا کہ وہ اس کو رسول بناتا؟ تیرے پاس تو چڑھنے کے لیے سواری تک نہیں ہے۔ جو تیسرا سقفی سردار تھا وہ بولا، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، اگر تم واقعی خدا کے سچے رسول ہو تو تمہاری بات جھٹلانا سخت خطرناک ہے اور خلاف و ادب بھی، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میرے شایان شان نہیں کہ ایک کذاب سے گفتگو کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سقفی رؤساؤں کا جواب سن کر بہت ہی مایوس ہوئے اور ان کے جوابات سن کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ تاہم چلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جو تم نے کہا میں نے سن لیا، مگر اس گفتگو کا چرچا نہ کیا جائے تو مناسب ہے۔ مگر ان لوگوں نے خاموش رہنے کی بجائے شہر کے اوباش، لچھوں، لفنگوں اور اپنے غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب ستایا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر راہ فرار اختیار کرنے لگے۔ ان شریروں کو جب ایک سامان ہاتھ لگ گیا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی دعوت دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاحش گالیاں دیتے، آوازیں کستے، پتھر مارتے۔ با اختلاف روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن یا 1 ماہ تک طائف میں مقیم رہے تھے۔ ہر روز یہی تماشا ہوتا تھا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر کا رخ کرتے، اشرار اوبارہ لڑکے جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے۔ انہوں نے شرارت، خباثت اور گنڈا پن کی انتہا کر دی تھی۔ بدبختوں نے عربوں کی روایتی مہمان نوازی کو بھی یکسر فراموش کر ڈالا۔ ایسی دریدہ دہنی اور کمینہ پن سے کام لیا کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارثہ حضور کے کبھی دائیں دوڑتے، کبھی بائیں دوڑتے، کبھی آگے دوڑتے، کبھی پیچھے دوڑتے اور بدماشوں کے پتھروں کو اپنے جسم پر روکتے اور اپنے جسم پر روکنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے۔ لیکن جب چاروں طرف سے پتھر برس رہے ہوں تو وہ کہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے محفوظ رکھ سکتے تھے؟ وہ خود بھی زخمی ہو جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر بھی لہو لہان ہو جاتا، یہاں تک کہ آپ کے ٹخنوں، پنڈلیوں اور گھٹنوں سے خون کے دارے بہہ نکلے تھے۔ ایک دن شریروں نے اتنے پتھر برسائے کہ حضرت زید بھی زخموں سے چور چور ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ وہ تکالیف ہیں جو ہمارے نبی نے، ہمارے صحابہ کرام نے دین اسلام کی خاطر صحیح برداشت کی ہیں، لیکن آج ہیں کہ ہم بالکل آزمائشوں سے جو ہے وہ بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سہولت، ہر سکون میسر کیا ہے۔ ہمیں کوئی بھی چیز ہمارے لیے اسلام پر چلنے سے نہیں روک سکتی، لیکن آج بھی ہم اپنی نسلوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ خود تو گمراہ ہو ہی چکے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ خدارا اس چیز سے خود کو بھی بچائیں، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بچائیں، ان کو دین اسلام کے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر ان کے اسواق کے مطابق جو ہے گزارنے کی کوشش کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، جسم اقدس کے ہر حصے سے خون کے فوارے ابھر رہے تھے، شریروں نے بغلوں میں ہاتھ دے کر کھڑا کر دیا اور پتھر برسانے پھر شروع کر دیے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثار ساتھی کے ہمراہ زخموں سے چور چور اور خون میں غلطیدہ طائف سے نکلے، اور عباشوں نے دور تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابی کا تعاقب جاری رکھا۔ طائف کے باہر انگوروں کا ایک باغ تھا جس کا مالک مکہ کے 2 قریشی رئیس عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کے احاطہ میں داخل ہو گئے۔
اور انگوروں کی بیلوں کی آڑ میں پناہ لی۔ شریر اب بھی تھک کر واپس چلے گئے۔ اتبا اور شیبہ نے دور سے ان زخمی اور خستہ حال مسافروں کو دیکھا تو انہوں نے اپنے غلام عداس کو حکم دیا کہ جاؤ انگوروں کا ایک خوشہ ان مسافروں کو دے آؤ، انہوں نے ہمارے باغ میں پناہ لی ہے۔ عداس جو کہ اتبا اور شیبہ کا غلام تھا، اس نے جلدی جلدی کچھ پکے ہوئے انگور چنے اور ایک طباق یا ایک تشت میں رکھ کر مقدس مسافروں کی طرف چلا۔ اس وقت حضور فرط نکاح سے لیٹے ہوئے تھے، یعنی کہ بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ حضرت زید اپنی چادر سے محبوب خدا کے جسم مبارک سے خون صاف کر رہے تھے۔ نالین مبارک میں اتنا خون جم گیا تھا کہ حضور بصد مشکل اپنے پاؤں ان سے باہر نکال سکے۔ دیکھیے، اپنے بچوں کو بتائیے کہ کس قدر تکالیف سے ہمارے نبی گزرے، صحابہ کرام گزرے، اور آج ہمیں کیا چیز ہے جو ہمیں مغربی تہذیب کی طرف گامزن کر رہی ہے اور اسلام سے ہمیں دور کر رہی ہے۔ خدارا اس چیز کو سمجھیے، ان واقعات کو پڑھیے، اسلامی اسلاف کے کارناموں کو پڑھیے، سنیے، دیکھ کر اپنی زندگیوں کو ان کے راستوں پر چلائیے اور مغربی تہذیب کو خیر بات کہیے۔ نالین مبارک میں اتنا خون جم گیا تھا کہ حضور بصد مشکل اپنے پاؤں سے ان سے باہر نکال سکے۔ قریب ہی پانی موجود تھا۔ حضور لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، وضو کیا اور بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی، الہی میں اپنے ضعف اور بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر اور بے سر و سامانی کی فریاد تیرے ہی حضور کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے درماندہ ناتوانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے۔ اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کسی بیگانے کے پاس جو ترس زد ہوگا، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے مجھ پر قابو پا لینے کی طاقت دے دی؟ لیکن جب تم مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان روشن ہوئے، جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا و آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تجھ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر غضب نازل کرے یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو۔ عتاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں تیری مرضی پر راضی رہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو قدرت نہیں۔ اتنے میں عداس نے انگوروں کا تشت آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ انہیں کھا لیں۔ حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عداس نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم، اس سرزمین پر بہت سے باشندے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن کبھی کسی سے ایسی بات نہیں سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس دین کے پیروکار ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں ارض نینوا کا رہنے والا ہوں اور دین مسیحی کا پیروکار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم مرد صالحہ یونس علیہ السلام بن متا کے ہم وطن ہو؟ عداس نے پوچھا، آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں اور وہ بھی خدا کے نبی تھے اور میں بھی خدا کا نبی ہوں۔ عداس نے اب تاب ضبط نہ رہی تھی، فوراً ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا اور پھر والہانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس اور ہاتھوں کو چومتے ہوئے پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اتبا اور شیبہ دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب عداس ان کے پاس لوٹ کر گیا تو انہوں نے کہا، یہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس مسافر کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا؟ عداس نے جواب دیا، صاحبو، آج روئے زمین پر اس مسافر سے بڑھ کر عظیم ہستی کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی چیز کی خبر دی ہے جو ایک نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ دونوں بھائیوں نے عداس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خبردار کیا اور کہا کہ اپنا دین مت چھوڑنا، تیرا دین اس مسافر کے دین سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ
مراجعت فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا پہنچے اور کچھ دن وہاں قیام فرمانے کے بعد مطعم بن عدی کی حمایت حاصل کر کے مکہ تشریف لے گئے۔ طائف سے رخصت ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کو تباہی کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنے اللہ کے کرم سے امید ہے کہ وہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کی آئندہ آنے والی نسلیں خدائے واحد کی پرستار ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ طائف سے واپسی کا دن میری زندگی کا سخت ترین دن تھا، حتیٰ کہ احد کے دن سے بھی سخت۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس دن مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کو صفحہ ہستی سے نابود کر دوں، مکہ کے دو طرفہ پہاڑوں کو اس پر الٹ دوں، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایک ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لائے تو خستگی اور غموں کی وجہ سے بہت زیادہ نڈال تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کا یہ حال دیکھ کر بہت سخت وہ رنجیدہ ہوئی۔ کئی دن تک بڑی تندہی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری میں مصروف رہیں۔ سیدہ ام کلثوم بھی اس کام میں چھوٹی بہن کی شریک تھیں۔ دونوں بہنوں کو اس وقت تک چین نہ آیا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم مبارک منتمل نہ ہو گئے اور آپ کی صحت بحال نہ ہو گئی۔ سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پارٹ 4 انشاءاللہ عز و جل آپ کی گوش گزار اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا، تو ویڈیوز کو لازمی پورا دیکھا کیجئے۔ اس میں سے جو کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے اس کو اپنے بچوں، اپنی آنے والی نسلوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر چلنے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔